کئی دفعہ مومنین مجھے کہتے ہیں کوئی ایسا عمل جس کا نتیجہ بہت اچھا ہو، تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں خالق نے ایسا عمل ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہمارا سانس لینا بھی عبادت ہو جائے، چلنا پھرنا عبادت ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جائے، کھانا پینا عبادت ہو جائے، صرف وضو باوضو رہیں، مسلسل باوضو رہیں. خود اللہ کی عطا اتنا ہے کہ آپ کا سانس لینا بھی عبادت ہوگا، آپ کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہوگا، آپ کا سونا عبادت ہوگا. خالق اتنا مہربان ہے، ہم کوتاہی کرتے ہیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک شب مولا کہتے ہیں کہ دق الباب ہوا، میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، میں نے صدا دی، کون؟ معلوم ہوا رسول اللہ تشریف لائے ہیں. میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میں نے جیسے ہی دروازہ ان کے لیے کھولا، سلام کا جواب، آگے بڑھے، کہا اے علی میں دیکھ رہا ہوں تم سونے کی تیاری کر رہے ہو. کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کے مطابق. کہا اے علی یاد رکھنا سونے سے پہلے 5 کام انجام دے کے سویا کرو. کہا سونے سے پہلے 4000 درہم رب العزت کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو. مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو. 2 مومنین کی اگر آپس میں ناچاکی ہے، ناراضگی ہے، صلح کرا کے سویا کرو. یعنی تمہیں نیند اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک یہ مومن دوبارہ آپس میں دوستی نہ کر لے. حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو. جنت خرید کے سویا کرو. اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں دینے والے بنو، قرآن کے ساتھ متمسک رہو، مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے رہنا، اور نامہ اعمال کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ وہ حج کے اگر کسی کے پاس پوری کائنات بھی آ جائے وہ سال میں حج ایک دفعہ انجام دے سکتا ہے. لیکن تم ویسے بنو کہ ہر شب جب سو تو تمہارے نامہ اعمال میں حج بیت اللہ کا ثواب ہونا چاہیے. اتنا خوبصورت تمہارا نامہ عمل ہونا چاہیے. اور دیکھو جنت اس طرح کرنا، مالک بن کے جانا. اگر ہمارے چاہنے والے ہو نا، مالک بن کے جانا. ہو سکتا ہے بہلول کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں تو عرض کرتا. خریدی بھی جا سکتی ہے جنت، بیچی بھی جا سکتے. جب خریدی جا سکتی ہے تو بیچی کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا یہ کر کے جانا. مولا کہتے ہیں یہ کہا مصلی عبادت تو ہمیشہ اہل بیت کے گھر میں تھا. کہا رسول اللہ مصلی عبادت پہ گئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. میں کہتا ہوں اس گھرانے کا کیا تقدس ہے. مولا کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، جیسے ہی 2 رکعت نماز تمام ہوئی میں ان کی بغل میں بیٹھا تھا. میں نے کہا مشکل کشائی کیجئے. مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ مشکل کشائی کیجئے. کہا آپ نے تو فرما دیا روزانہ 4000 درہم رب العزت کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو. کتنے لوگ ہوں گے کہ سالانہ آمدنی 4000 درہم نہیں بنتی ہوگی. لیکن اہل بیت چاہتے ہیں کہ ایسے بنو، دینے والے بنو. اہل بیت والے جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ دینے والے بنے. کہا مشکل کشائی کیجئے. کہا اے علی جو بھی رات کو سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے سوئے گا، اس کے نامہ عمل میں 4000 درہم خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اس سے زیادہ آسانی، اس سے زیادہ مہربان رب اس عمل کو کیسی پرواز دے رہا ہے وہ خالق و مالک. کہا یا رسول اللہ ختم قرآن. کہا سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ توحید کی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے سویا کرو. ایک مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ایمانداری سے بتائیں ہر روز مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب اس سے زیادہ خوبصورت نامہ اعمال کس کا ہو سکتا؟ وقت نہیں ہے اس پہ توضیح دیتا. اس روایت پہ تو کئی دفعہ میں مکمل 5 پڑھ چکا ہوں. کہا کہ 2 مومنوں کے درمیان صلح
کرا کے سویا کرو. ہمارے یہاں تو لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے, ثواب چاہیے. کہا سونے سے پہلے 10 دفعہ استغفار کر کے سویا کرو, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 10 دفعہ. تو تمہارے نامہ اعمال میں 2 مومنوں کے درمیان صلح کرانے کا ثواب مل جائے گا. ہے کتنا؟ معصوم فرماتے ہیں کائنات میں جتنا ہے وہ سب جب روز قیامت ان کی صلح کا ثواب تمہیں ملے گا, اس کائنات سے کہیں زیادہ ہوگا. حج بیت اللہ کا ثواب, میں نے کہا پوری دنیا کی دولت ایک کے ہاتھ میں آ جائے نا, سال میں 1 دفعہ حج کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ کریم اتنا مہربان ہے ہمارا رب, کہا میرے حبیب ان تک یہ پیغام پہنچا دو. جو بھی رات کو سونے سے پہلے تسبیحات اربع کو 10 دفعہ تلاوت کر کے سوئے گا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کے نامہ اعمال میں ایک حج بیت اللہ کا ثواب لکھ دیا جائے گا. کہا جنت خرید کے سویا کرو. میں اتنا کہتا ہوں, جو بھی محترم مقامات ہیں ان سے ہٹ کے باقی جو دنیا ہے نا, روایات میں ہے یہ کچرا ہے, کچرا دان ہے, جسے کچرا دان کہا گیا ہے. میں فقط اتنا کہوں, کسی میں طاقت ہے یہ کراچی پورا خرید لے, ہوگی, خرید لے کراچی. اب بات ہو رہی ہے پوری دنیا کی. جب اس کو نہیں خرید سکتے تو بہشت کو سمجھیں, ان اذکار کی اہمیت کو سمجھیں. کہا تم میں سے جو بھی رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات بھیج کے سویا کرے گا, صلی اللہ علیہ محمد, بہشت میں اس کا گھر بنا دیا جائے گا. اس ذکر کی اہمیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے, کئی دفعہ آپ خود اس آیہ کی تلاوت کرتے ہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج تک سنا ہے کہ اللہ رب العزت کسی عمل کو انجام دیتا ہو؟ اس آیہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. خالق کہتا ہے میں بھی اور ملائکہ جن کی تعداد کو آپ نہیں جانتے, ہم بھی محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں. اے اہل ایمان تم بھی اس عمل کو کیا کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر خالق نے یہ کہا ہو نا کہ تم پوری زندگی صلوات بھیجنا, میں اور میرے فرشتے تم پہ ایک بار صلوات بھیجیں گے, تب بھی یہ سودا وارے کا ہے, بہترین سودا ہے. ایک دفعہ ہم جتنا زندگی ہو پوری زندگی صلوات بھیجیں, خالق اور اس کے فرشتے ہم پہ ایک بار بھیجیں, تب بھی یہ سودا وارے کا ہے. لیکن رب العزت کہتے ہیں اگر تم اس عمل کو ایک دفعہ انجام دو گے, میں اور میرے فرشتے تم پہ 10 بار صلوات اور رحمت بھیجیں گے. کتنا خالق کو یہ پسند ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اس ذکر کا سوتے وقت, سونے سے پہلے 10 مرتبہ صلوات بھیج کے سو, بہشت میں اپنا گھر بنا لو. عزیزان کرام, یقین جانے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, دین ہے ہی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کے لیے.